السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ سردی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ آج قاسمی ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں بہت ہی خاص، بہت ہی اہم، بہت ہی ضرورت والا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دم نکلنے کے ساتھ ہی جاتی اور اس کو بولتے ہیں دمہ یا استھما، سانس پھولنے کی بیماری۔ دوستو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ گرمیوں کے مقابلے میں اس کا پرکوپ سردیوں میں اور بارش کے زمانے میں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آدمی سردیوں میں، خاص طور پر سردیوں کی راتوں میں بہت زیادہ اس بیماری کو لے کر پریشان ہوتا ہے، اور یہ بیماری دنیا میں تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور ہر سال 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت اس بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ دوستو ہوتا کیا ہے؟ وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن خاص طور سے کسی الرجی کی وجہ سے جو سانس لینے اور چھوڑنے کی نالی ہے اس میں دقت آنے لگتی ہے، اس میں کسی الرجی کی وجہ سے سوجن آنے لگتی ہے، وہ نالی سکڑنے لگتی ہے اور اس کی دیواریں سرخ ہو جاتی ہیں، اور سانس لینے میں پھر دقت شروع ہو جاتی ہے، اور انسان جب تیزی کے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سائیں سائیں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھیپھڑے کی بیماری کہلاتی ہے، پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے لگتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ انسان بے چین رہے گا، مبتلا رہے گا سر کے درد میں، اور اسی طرح کمزوری کا احساس ہوگا، اور رات میں پوری طریقے سے سو نہیں سکے گا، اور اسی طرح دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جائے گی، اور آنکھوں سے پانی بہے گا، اور بلغم ہر وقت بنا رہے گا، اور کھانسی کا کبھی کبھی حملہ اس کے اوپر ہوگا۔ تو دوستو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اور یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی ہوتی ہے۔ بوڑھے زیادہ تر اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو دوستو جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے کہ گھریلو نسخوں سے اور ڈاکٹروں کے پاس جائے بغیر اگر ہم کو ہماری بیماری میں راحت اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو میں مزید اس میں ڈیپ میں جائے بغیر کچھ دیسی نسخے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ غور سے سن لیجئے اور ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیے، اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سلسلے میں دیسی نسخہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ میتھی دانوں کو ابال لیجئے، اور اس کے بعد اس میں شہد اور ادرک کا رس ملا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت حد تک راحت مل جائے گی۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ پیپل کے پتوں کو توڑ کر سکھا لیجئے، اور اس کے بعد اس کو جلا لیجئے، پھر چھان لیجئے، اور اس میں شہد ملا کر دن میں 2 سے 4 مرتبہ چاٹ لیجئے، اس سے بھی آپ کو راحت اور آرام مل جائے گی۔ اسی طرح آنولا سکھا کر آپ اس کا پاؤڈر بنا لیجئے، یہ آنولے کا پاؤڈر مارکیٹ میں اویلیبل رہتا ہے۔ آنولے کے پاؤڈر میں آپ شہد ملا کر استعمال کیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی استھما اور دمہ کی بیماری میں آپ کو راحت اور آرام مل جائے گی۔ اسی طرح سے ایک نسخہ ہے سیندھا نمک اور سونٹھ اور زیرہ اور بھنی ہوئی ہینگ اور تلسی کے چند پتوں کو آپ پیس لیجئے، اور اس کے بعد تقریباً 100 ملی لیٹر پانی میں اس کو ابال لیجئے، اچھی طرح سے پکا لیجئے، اور پھر اس کا استعمال آپ کیجئے تو انشاءاللہ یہ دیسی نسخہ بھی استھما اور دمہ کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح خشک انجیر جو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، خشک انجیر 4 عدد شام کو پانی میں آپ بھگو دیجئے، اور صبح ان کو پیس لیجئے، اور نہار منہ 2 سے 3-4 ہفتے استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت سکون اور آرام مل جائے گا۔ دوستو یہ دیسی نسخے ہیں، ان سے راحت اور افاقہ اور آرام تو مل جائے گا، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں دوا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے آپ جو ہے ایلوپیتھ دوا کے استعمال سے بچیں اور ہومیوپیتھ دوا کا استعمال کریں۔ اگر پہلے سے ایلوپیتھ دوا آپ کی چل رہی ہے تو آپ اس کو چلنے دیں، اور ساتھ میں ہومیوپیتھ دوا کا استعمال کریں۔ آہستہ
آہستہ کچھ دنوں کے بعد ایلوپیتھ دوا کے ڈوزز کو کم کرتے جائیے اور آہستہ آہستہ ایلوپیتھ سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور لمبے زمانے تک 6 سے سال بھر تک آپ ہومیوپیتھ دوا کا استعمال کیجئے تو پرانے سے پرانا دمہ اور استھما انشاءاللہ بالکل لیا اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، راحت مل جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہومیوپیتھ میں ایک اس کے لیے اسپیسیفک میڈیسن ہے، اس کا نام ہے بلاٹا اورینٹلیس۔ یہ مدر ٹنکچر میں اگر یہ بیماری کرونک نہیں ہے، ایکیوٹ بیماری ہے، مطلب نئی بیماری سے آپ پریشان ہیں، مبتلا ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو تھوڑے ہی دنوں کے استعمال سے بلاٹا اورینٹلیس جو ہے یہ مدر ٹنکچر فارم میں صرف 5 بوند، کبھی کبھی استھما کا حملہ ہوتا ہے، آدمی ایک دم پریشان ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں 5 بوند آدھے کپ گنگنے پانی میں آہستہ آہستہ چسکی لے کر آپ پیجئے، اور ہر 15 منٹ کے بعد تقریباً 7-8 مرتبہ اس کو آپ ہر 15 منٹ سے دہرائیے، انشاءاللہ وہ حملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بیماری کرونک ہے، کافی دنوں سے آپ اس میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورت میں مدر ٹنکچر نہ لے کر پاور میں استعمال کرنا چاہیے بلاٹا اورینٹلیس کو 200 پاور میں، دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام۔ اس کے 4 قطرے ڈائریکٹ اپنی زبان پر لینے سے انشاءاللہ آپ کو سکون اور آرام مل جائے گا۔ اور بھی زیادہ پرانی بیماری ہے تو پھر ہفتے میں اس کی 1000 پاور طاقت میں ایک بار استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو راحت مل جائے گی۔ تو دوستو، آج یہ استھما اور دمہ کا ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیسی نسخے اور گھریلو نسخے جو بآسانی بن سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اس سلسلے کی ہومیوپیتھک اسپیسیفک جو ہے دوا آپ کو بتائی گئی، اور اخیر میں یہ مشورہ ہے کہ بیماری استھما کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ لے کر ہی دواؤں کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرناک بیماری سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اچھا رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ چلیے اب ملتے ہیں کسی اگلی مفید ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔